السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا، جو ساری سرشٹی کو جس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو، یونیورس کو پیدا کیا ہے، ایک ایک ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی چیز وجود میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا رب ہے، ورنہ اس کا وجود کہاں سے ہوتا، اس کا سروائیول کہاں سے ہوتا، موجود کیوں ہوتی۔ اس کی کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے ایک آخری تنزیل، لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹامنٹ اتار دیا تھا، اسی کے چیپٹر 8 کی یہ کچھ آیتیں پڑھنے کی اللہ نے، اسی رب نے ہم کو توفیق دی ہے۔ آیتوں کا سیریل ہے 59 to 64، چیپٹر نمبر 8۔ اب آئیے کہ اس زبان کو جو واقعی بہت آسان تھی لیکن ہماری توجہ نہیں ہوئی اس طرف، اب توجہ دیتے ہیں تو ایک دور ایسا بھی رہے گا کہ ایک بیچ کا پیریڈ ہمیں لینا پڑے گا جس میں کوئی ترجمانی کرے، اور ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ کلام اللہ ہے، اس کی ترجمانی ہم نہیں کر سکیں گے، پھر بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم سے ہم قریب ہوں اور اس میں موجود ہمارے لیے پیغامات کو ڈسکور کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور اس طرح سے ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے فیصلے کی قوت، ہمارے ڈیسیژنز سارے کے سارے اس مطابق ہوں، تبھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، دونوں جگہ۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے جیسے ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جو ایول فورسز ہیں، چاہے وہ بیرونی ہوں اندرونی ہوں، ان سب سے ریفیوج میں آ جا میری، اس لیے کہ میں جب جس کی میں مدد کر دوں اور جس کو ریفیوج میں دے دوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دس از مسٹ فار قرآن شریف ٹو اسٹارٹ اٹ، دیر مسٹ بی، اسی لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیں یا نعوذ باللہ پڑھیں، ہم اللہ کی ریفیوج میں چلے جائیں تو انشاءاللہ ہمارا دماغ صحیح کام کرے گا، اور اس کا آرڈر بھی ہے، تو جب آرڈر آ جاتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے، یہ اور سمپل لاجک ہے۔ اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے ترجمے کا حق ادا ہو سکے ہم سے، اور اس میں اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کی دعا بھی ساتھ میں۔ اور وہ لوگ جو حق کو نہیں مانا کرتے، یہ نہ سوچیں کہ وہ بازی لے جا سکیں گے، بے شک وہ نہیں تھکا سکیں گے، اور تم لوگ ان کے لیے اپنی کیپیسٹی لگا کر مائٹ سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے تیار رہو، جس کے ذریعے تمہاری ہیبت بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں کو جو خود تمہارے بھی دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے پیچھے آنے والے اور دوسرے بھی، تم انہیں جانتے نہیں ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم کنٹریبیوٹ کرو گے یا انویسٹ کرو گے کوئی بھی شے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو واپس تم کو پورا پورا دے دے گا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ شانتی اور صلح کی طرف جھکتے ہیں
تو آپ بھی فوراً جھک جائیے اور توکل کیجیے اللہ پر، بے شک وہ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ اور اگر وہ صلح کے بہانے، شانتی کے بہانے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں تو اس صورت میں بھی اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے، اور ایمان والوں کی بھی مدد کی، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ زمین کا سب کچھ آپ لگا دیتے تو بھی ان کے درمیان الفت قائم نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کو دلوں میں الفت ڈالی، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافی ہو جائے گا اللہ، اور ان کو بھی کافی ہو جائے گا جو ایمان والے آپ کے فالوورز ہیں۔ یہ کوشش تھی ان آیات کی ترجمانی کی، اللہ نے پوری کروا دی، 6 آیات تھی۔ اب یہ قبول بھی فرما لیں ہم سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حق پیش کیا جائے اور حق کا انکار ہو جائے تب کوئی شخص وہ انکاری ہو سکتا ہے حق کا، ورنہ جب حق ہی نہیں پیش کیا جا رہا تو انکار کی صورت کہاں بنے گی؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ وما نزل من الحق، یہ حق سے بھرپور کتاب ہے، یہ ہم پہنچائے نہیں، یہ ہم نہیں پہنچا سکے، ویری سوری۔ ہم نے اپنی ہسٹری پہنچائی جس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، ہم نے اپنی امپیریلزم لے کر آئے، اس میں کوئی انٹرسٹ کی چیز نہیں، اس لیے کہ امپیریلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے سب سے بڑا مفاد ان کے امپیریلزم کے لیے ہوتا ہے، ان کی حکومت کے لیے ہوتا ہے۔ ان کو دعوت سے پہلی وفاداری نہیں ہوتی، پہلی وفاداری ہر ایک کی جب تک اللہ سے نہیں ہوگی، اس کے خالق سے، اس کے پیدا کرنے والے سے وفاداری کی وہ شرط ہی نہیں پوری ہوگی۔ اور یہ ہمیشہ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس معیار پہ جس دن آ جائیں گے، اس معیار پہ جب آئیں گے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اسپیشل نصرت اور مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کی مائٹ، اس کی طاقت اور اس کا لشکر، لشکر کے لیے اس کو سپاہی نہیں لگتے، ٹڈی دل بھی اس کے لشکر میں ہے، ابابیل بھی اس کے لشکر میں ہے، آندھیاں بھی اس کے لشکر میں ہے، ارتھکویک بھی اس کے لشکر میں ہے، کیا چیز اس کے پاس میں نہیں ہے، اور اس کو تھکایا نہیں جا سکتا، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ چیز ذہن نشین ہر ایک کے ہونی چاہیے۔ اور ہمارے بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کو کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ابھی تک تو نہیں ملا ہے، مجھے نہیں ملا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خاتمہ کائے پر ہوتا ہے، اس پر سارا آدھار ہے جناب۔ یہاں تو ابھی مسلم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کھلے گی کہ ہماری وفات کائے پر ہوئی، وہ آخری دن جو رزلٹ کا دن تھا، اس دن ہمارے کیا حال بنے۔ آپ کو بڑے اچھے دکھائی دے رہے ہوں گے ہم یہاں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، نہ آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ ہم خود اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، ہمیں بھی اسی اسلام کے سامنے جھکے جھکے رہنا ہے جس اسلام کو اس کائنات کا رب کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وے آف لائف اور قانون میرے نزدیک اسلام ہے۔ وہ کون سا اسلام جو ہمارے پاس ہے؟ آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہی غائب ہے۔ بہت جلد ہم نے اس کی ڈیفینیشن اتنی بنا دی کہ آج سمجھ میں نہیں آتا کہ واٹ از دا ریئل اسلام۔ ریئل اسلام اگر چاہیے کسی کو تو صرف یہ بک، اس کے علاوہ مجھے تو نہیں دکھا، تو کوشش کی نہیں ملا۔ فرقہ بندی ہے اور کئی طرح کے اسلام جاری ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بٹ گئے سنی اور شیعہ اسلام میں، اور پھر اس کے بعد میں ہر ایک میں مینی فرقے، مینی اسکول آف تھاٹس، کہاں جائیں، کس کو پکڑیں۔ حقیقت میں آج بھی کسی کو وہ دین پتہ لگانا ہے، وہ لا پتہ لگانا ہے، جب لا بنایا گیا ہے کائنات کے رب کی طرف سے، تو اس کو واپس یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اس میں کبھی خطرہ نہیں منڈلاتا۔ اسلام خطرے میں ہے، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام کیسے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کیا ہم یہ کہیں کہ سورج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی فراہم کرتا ہے خطرے میں ہے؟
آسمان خطرے میں ہے؟ زمین خطرے میں ہے؟ نو، خطرے میں ہم ہیں جناب. ہم پر خطرات آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ادھر آئے. نو، تو ہمارے اپنی کرنی کے پھل ہیں. تو ہمارے ساتھ میں یہ وعدے ہی نہیں ہے. وعدے تو اس کے ساتھ ہے جو واقعی ایسا جگر رکھتا ہو، واقعی اللہ کے خاطر اپنا جان اور مال بھی وقت پڑنے پر قربان کر سکتا ہو. بغیر وقت پڑے نہیں. بغیر وقت پڑے تو خون ضائع ہوتا رہے گا، ایک نئے پیسے کی کامیابی نہیں ملے گی. اور دیکھ لیں، ہم ساری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، کوئی کامیابی ہے؟ اور خون تو ایک دوسرے کا اتنا بہاتے ہیں کہ ہر دن 1000-2000 کو تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہی روانہ کرتے رہتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. اور اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے امن پسند دیندار ہیں ہم. امن تو مجھے، شانتی تو مجھے دکھتی نہیں ہے. یہ پیدا تو کرنی پڑے گی. آپس میں شانتی نہیں ہے، دوسروں سے ہم کیا شانتی سے رہیں گے؟ گریٹ کوشچن. کبھی سوچا ہے اس پر؟ نو ٹالرنس، یعنی ہم اپنے گھر میں بھی ٹالرنس نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے اپنوں کو بھی دوسروں سے کیا کریں گے؟ اور جو حق کے انکاری ہیں، پہلی آیت میں فرمایا وہ کبھی یہ کیلکولیشن نہیں لگائیں کہ وہ بازی مار سکیں گے، وہ عاجز کر ہی نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالکل الٹا دکھائی دے رہا ہے منظر. ابھی یہ منظر اس لیے دکھائی دے رہا ہے الٹا کہ ہم نے دین حق نہیں پیش کیا. ہم نے اپنا ہوم میڈ دین پیش کیا ہے اور اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا. نہ ہمارے امپیریلزم کے ساتھ میں جو دین آیا ہوا ہے وہ، نہ جو ہماری ہسٹری کے ساتھ میں دین آیا ہوا ہے وہ، بلکہ آج بھی اگر فتح یابی مل سکتی ہے تو صرف اس کلام کے ذریعے مل سکتی ہے جس میں کوئی پالیوشن ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس کو ویسے ہی پیش کر دیں ہم. پتہ نہیں اس میں ہمارا ہوم میڈ اسلام ہم اس میں ملانا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر یہ ایسے ہی جاتا ہے اللہ کا کلام، سکسیس ہو نہ ہو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو وہ ڈیوٹی ہم انجام دے لیں گے جس ڈیوٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگایا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں میدان عرفات میں ہم سے کہا، بلغوا انی ولو آیہ او کما قال النبی. ایک آیت بھی مجھ سے کبھی سنی ہوگی نا تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا. یہاں تو پورا کا پورا قرآن شریف چھپا چھپایا ہمارے گھر میں موجود ہے. ہم کسی کو پڑھنے نہیں دیتے اور ہم کو تو فرصت ہی نہیں ہے. دس از ٹو مچ. رویہ بدلنا پڑے گا. برا لگے اچھا لگے، لیکن رویہ بدلنا پڑے گا. مجبوری آ گئی ہے، سروائیول کا سوال پیدا ہو گیا. دوسری آیت شریفہ میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تمہیں پریپیئر رہنا ہے مائٹ کے ساتھ، اور وہ مائٹ اتنی جس کو تم کیپیبل ہو جس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلے ہوئے گھوڑے بھی. دیٹ مینز وی کین سے کہ آرمز اینڈ امونیشن، یہ سب تمہارے پاس میں، اینڈ وہیکلس، یہ سب ریڈی ہونا چاہیے. کائے کے لیے ہونا چاہیے؟ ڈیفenس از دا بیسٹ پالیسی. آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے، کوئی نہیں چھیڑے گا آپ کو. اور یہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے. ہماری مشکل یہ پیدا ہوگی کہ ہم نے پوری طاقت ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگا دی، برداشت ہی نہیں ہوا ہم سے. اب دوسروں کو کیا ڈرائیں؟ دوسرے کوئی ڈرتے ورتے نہیں ہمارے سے. ان کو معلوم ہے کہ ادھر ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس آئٹم میں. بے فکر ہیں وہ. اب کچھ چھچوری حرکتیں ہم ادھر ادھر کر لیں، ادھر بم پھینک دیں، ادھر وہ کر لیں، ادھر وہ کر لیں، یہ سب چھچوری حرکتیں ہیں. اس میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی ٹھوس بات سامنے آتی نہیں ہے. تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پریپیئر رہنا. جتنی تمہاری قوت ہو، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جس کی ہیبت بیٹھنی چاہیے اللہ کے دشمنوں پر، جو تمہارے بھی تو دشمن ہیں. اب ان کی دشمنی کائے پر ہے؟ دراصل ہمارا کوئی دشمن ہو تو وہ اللہ کی خاطر ہو، تب اللہ بیچ میں آئیں گے. ہمارا دشمن ہماری پولیٹکس کی وجہ سے ہو، یا ہماری فرمائشوں کی وجہ سے، یا ہماری ڈیمانڈ کی وجہ سے، یا ہمارے حق مانگنے سے، یا زمین کے جھگڑوں سے، اس سے کوئی تعلق اللہ کو نہیں ہے. اللہ کے خاطر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے، اللہ تم کو بچائے گا. شروع سے، اس دنیا کی شروع سے اس کا یہی قانون رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کیا کرتا ہے. ہمارے لیے مدد نہیں آتی. تب دو ہی چیزیں ہیں، کیا ادھر سے مدد بند ہو گئی یا ہم ایمان میں نہیں ہیں. جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے. ہم سوال اٹھائیں گے، ہم نہیں جواب دیں گے، آپ ڈھونڈیے گڑبڑ کا ہے. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے پیچھے بھی ہیں.
تم نہیں جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے. لا تعلمونہم اللہ یعلم. سو معلوم ہے کون ہے. اور وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. جو انویسٹ کرو گے تم کوئی بھی شے اللہ کی راہ میں، اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں، اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. یہ لوٹ کے تمہارے پاس ہی آنا ہے. اللہ کو تمہارے کیا قرضے کی ضرورت ہے؟ اس آیت کا بھی ہم نے ٹرانسلیشن میں خوب گڑبڑ کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو قرض حسنا کر کے ایک نئی ہم نے ٹرم بنا لی اور دلاؤ باوا شروع ہو گئے. نہیں ہے ایسا. قرض حسنا ان لفظ جو ہیں اس کے خود کے الفاظ پہ نہ غور کیا جائے. حسنا کہتے ہیں نیکیوں کو. اپنی نیکیوں کو یہاں کی خاطر کوئی کیش نہ کرے بلکہ اللہ پر ڈیو رکھ دے. اللہ پھر جب اس کا پیمنٹ کریں گے تو کیسا کریں گے سوچ سکتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ اس کو ملٹیپلائی کرتے رہیں گے، بہت بہت کثرت سے ملٹیپلائی کریں گے. اور وعدے بھی انہوں نے کیے، اتنا اتنا ملٹیپلائی کروں گا. ہم نے کوئی بیریئر نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب اتنا ہی ہمیں دیجیے. ہمارا تو کام یہ کہ سر آپ کی شان کے مطابق دیجیے. ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے فقیر ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں. ہمارا دامن بھرنے والا نہیں. آپ مہربانی کرتے رہیے. 1 کا 27 نہیں، 1 کا 27 لاکھ مرتبہ یا 27 کروڑ مرتبہ بھی آپ دیں. ہم تو جو کچھ آپ اتارے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں تو فقیر ہوں. جو کچھ آپ اتاریں میرے لیے خیر ہی خیر. سب کچھ میں بہت اس وقت پریشان ہوں. آپ کے خیر کے بنا نہ یہاں جی سکوں گا نہ وہاں رہ سکوں گا. وہاں مرنا نہیں ہے، مشکل یہ ہے. یہاں موت ہے، وہاں موت نہیں ہے. بس یہ کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو اگر سمجھ میں آتی ہیں سنیے، قبول کیجئے. نہیں سمجھ میں آتی ہیں اوکے، آپ اپنی جگہ ہیں، ایک بٹن دبا دیں بند ہو جائے گا. آپ کو اس میں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھیں اور چلے جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے. بالکل نہیں. آپ اپنے ڈیوائس کا بٹن بند کر دیں، آف کر دیں، فنش. فری رہیے. آپ پسند آئے تو آل رائٹ، باقی مسالے ہم کو نہیں چلیں گے. اس کے بعد کی آیت جو 61 نمبر کی آیت ہے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. آیت تو ہر کوئی امپورٹنس رکھتی ہے، اور کچھ آیتیں ایسا ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ کے تحت پریویلنگ جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور عمل کرنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر شانتی، صلح، امن کی طرف سامنے والے جھکتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی جھک جائیے. ڈائریکٹ آرڈر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، توکل کرنا. کچھ نہیں ہوگا. یہ شانتی قائم ہونا چاہیے زمین میں. یہ مین ادیش ہے اس دین کا جس کا نام ہی شانتی ہے، اسلام. اور اس کے ماننے والے اشانت ہو جائیں پھر تو بات ہی بگڑ جائے گی، اور ایسی بگڑے گی کہ پھر نہیں سدھرے گی. یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اشانت ہم کو بناتا کون ہے. جب آپ دیکھنے جائیں گے کہ ہم کو کون اشانت بناتا ہے، کون وحشی بناتا ہے، کون ہم کو ایک دوسرے کے کالر پہ ہاتھ ڈالنے کا اکساتا ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کون آپ کا دشمن ہے سب سے بڑا. یہ دشمن آپ نہیں سمجھ سکے، پہچان نہیں سکے، اور آج اس نے یہ آپ کے حال اور درگت بنا دی. فرماتے ہیں کہ اگر سلامتی کی طرف، شانتی کی طرف سامنے والے جھکتے ہیں، آپ بھی جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجئے. انہ هو السمیع العلیم، ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر شانتی کے بہانے وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں آپ کو کافی ہو جاؤں گا. جب وہ یہ دھوکہ جو دینا چاہ رہے ہیں اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. میں ساتھ ہوں تمہارے. تم یہ نہ سوچنا کہ یہ دھوکہ دے کر پھر بعد میں اٹیک کریں گے تو کیا کریں گے. آپ کو آج شانتی کے لیے جھک جانا ہے، کل کی فکر نہیں کرنی. کل بھی تو میں ہوں نا، مالک یوم الدین میں ہی ہوں، اس سرشٹی کا مالک میں ہوں. اس وقت بھی میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس ڈر کے مارے
صلح کو، شانتی کو نہ جھٹکا جائے. اس کو ہم کو اور بھی غور کرنا ہوگا کہ شانتی ہر قیمت پر ہم کو چاہیے. ہم اشانت ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اشانت ہو جائیں گے تو ہماری بات سنے گا کون؟ اور شانتی پوروک ہم نے لوگوں سے بات کی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام میں ویسے ہی داخل ہو جائیں جیسا دور اول میں. فرماتے ہیں رب تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دور آ سکتا ہے. ایک بار تو قرآن شریف پیش کر دیا جائے، کچھ سال پلاننگ کر لی جائے گی، وہ قرآن شریف کی مخالفت بند کر دیں گے، پہنچانے دو. کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا کوئی کھیل؟ ہاں، ہمارا کھیل بگڑ سکتا ہے، جو ہم نے کھڑاک بنائے ہیں وہ شاید بگڑ جائے. کلام اللہ پہنچا کر دنیا کا کچھ نہیں بگڑے گا، دنیا کا تو سدھرے گا. اور جب آپ دیکھیں انسان داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جشن منانا نہیں ہے اور فتح کے جلوس نہیں نکالنے ہیں، نعرے نہیں لگانے ہیں، جھنڈیاں نہیں لگانی ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، گیٹس نہیں بنانا ہے. یہ سر جھک جانا چاہیے اللہ کے سامنے. وہ جس میں 150 آدمیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا مکے میں، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ لوگ خود آ کے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. جشن منانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ساری چیزوں کو ہم نے بگاڑ دیا ہے. جشن کائے کا منائیں؟ یہ ہمارا دین ہو تو ہم جشن منائیں نا. یہ دین ہی اللہ کا ہے اور وہ سرخرو ہو کر رہے گا، لیکن ہم اس کو پیش اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم کچھ سدھریں اس میں. چند چیزیں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ اس طرح ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں مارچ بھی کر رہے ہو تو تم کراس چیک کر لیا کرو، اور جس نے تم کو سلام کیا، تمہاری طرف شانتی کا پیغام بھیجا، مت کہنا تم نے کہ یہ مومن نہیں ہے. کیا تم دنیا کے فائدے کے لیے نکلے ہو؟ اللہ کے پاس تو ایسے فائدے بہت ہیں. اس سے پہلے تو آپ بھی جناب ایسے ہی تھے، تو اللہ نے احسان کیا آپ پر. اب آپ کا کام ہے کہ کراس چیک کر لیا کرو. بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے. یہ دین میں کہاں سے تشدد و وائلنس آ سکتا ہے؟ اتنے زیادہ خیال رکھوا، لیکن جو دین ہمارے پاس میں اس میں قرآن شریف غائب ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. ہمیں باقی سب شریف معلوم ہے، نہیں معلوم تو قرآن شریف نہیں معلوم. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں شانتی کے بہانے تو اس صورت میں بھی اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. ادھر ابھی اس خطرے کے پیش نظر بند نہیں کر سکتے آپ. صلح اور شانتی کو فوراً قبول کرنا ہوگا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد کی اور یہ ایسے ایمان والے ساتھی دیے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت ڈال دی ان کے دلوں کے بیچ. پوری تاریخ ان کی بھری ہے عربوں کی کہ خون بہاتے ہی رہے. وہ ان کی زندگی ایسی تھی، قبائلی سسٹم تھا، اور مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور آج وہ سسٹم اتنا چینج ہو گیا کہ وہ قبیلے جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، آج وہ ایسے دوست جیسے ہیں یا بھائی جیسے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. ایمان والے پہ ہاتھ اٹھانا ہے. یا اللہ، اتنی آیتیں گزر چکی. ڈاؤٹ آف ایمان بھی اسی کو دیا جائے گا، اس لیے کہ جو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو بھلے دھوکہ دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے، اس کی نیت کو صرف اس کا رب جانتا ہے اور وہ خود جانتا ہے. ہم کو تو بیرون پہ دیکھنا پڑے گا کہ آؤٹر سائڈ کیا ہے. صلح کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں فوراً صلح کر لینی ہے، اور یہ ڈر نہیں کرنا ہے کہ بعد میں دھوکہ دے گا. جب دھوکہ دے گا تب بھی اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور ابھی کیا ہی انہوں نے یہ مدد. اور یہ ایمان والوں کے دلوں میں الفت جوڑ دی جو آج تک ہزاروں سال سے اس عرب لینڈ میں نہیں تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین کا پورا
مال اور اسباب لگا دیتے، خزانے لٹا دیتے، تو بھی ان کے دلوں کے بیچ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ ہے کہ الفت ڈال دی ان کے دلوں میں. اب ان کی حالت دیکھو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ایسا لگتا ہے کہیں سے کوئی شگاف نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ میں رنجشیں نہیں، کیونکہ ایک کاز ہے ان کے سامنے، ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے. ان کو اللہ کی مغفرت چاہیے، ساری چیزیں پھر نیچے ہو جاتی ہیں. کسی سے کمپرومائز کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن چاہیے ہم کو جنت، ہم کو تو جنت میں جانا ہے بابا، ابھی کمپرومائز کر لی کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کھا لیا ہمارا کچھ، یا ہمارے حق نہیں دیے، یا کچھ اور کیا، بھلے کر لے، کتنے دن ہم کو یہاں رہنا ہے؟ کیا معلوم کب آنکھ بند ہو؟ ہمیں تو مغفرت چاہیے، اور اگر مغفرت ہو گئی تو وہ کچھ ہمارے پاس میں ہوگا، تقلیم کی دولت ہمارے پاس میں ہوگی، زمین و آسمان کے خزانے ہمارے پاس ہوں گے. اور آخری آیت شریفہ میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، اور آپ کے فالوورز جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کافی ہو جائے گا. یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس میں فساد نہیں ہونا زمین میں. واللہ لا یحب الفساد، اچھے انٹینشن سے بھی فساد نہیں چاہتا اللہ. امن چاہیے، اور امن ہوگا تو دنیا امن کی راہ پر چلے گی، اور پھر وہ منصوبہ پورا ہوگا کہ وہ منصوبہ کہ اس مخلوق کو اتھارٹی دی جائے، ایگزام میں ڈالا جائے اور ٹیسٹ لیا جائے، اور اس کے بعد اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوں ان کو ہمیشہ کے لیے بلس اور ہمیشہ کے لیے نعمت سے نوازا جائے. اللہ کرے کہ ہماری گناہ معاف ہوں، اور ہم خود سدھریں، اور ہم بات کو سمجھیں، اور اس بات کو ہم پہنچانے کے لیے کوئی ضرورت لمبے چوڑے پروگرام کی نہیں، نہ جماعت بندی کی ہے، نہ کچھ ہے، نہ فل ٹائم جاب ہے. صرف اتنا ہے کہ ہم پر جو ڈیوٹی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ کامن منیمم پروگرام ہے، یہ ہر مومن کو اس پر عمل کرنا ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہی کامن منیمم پروگرام ہے. اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو کچھ دینا پڑے یہاں دنیا میں دیتے چلے جانا، ون سائڈ دے دینا تو ملے گی نجات. شاید کچھ یہ بھی کر لیا جائے، کیونکہ ہم اسی کتاب کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بات کو سمجھیں. کتاب اللہ سے جوڑنا پڑے گا بھائی، روحانی طور سے بھی، ایمانی طور سے بھی، عقلی طور سے، اور ہر طور سے. فیصلے ہوں گے یہاں سے، ہمارے اپنے فیصلے نہیں چلنے والے، ہمارے بڑوں کے بھی نہیں، چھوٹوں کے بھی نہیں. فیصلہ صرف اس کا چلے گا جو سب سے بڑا ہے، جو اکبر ہے. صلی اللہ علیہ النبی.